اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منہ، صدق اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 12 ربیع الاول کے تعلق سے کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے، نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منہ، یعنی عیسیٰ ابن مریم نے عرض کی، عیسیٰ ابن مریم نے عرض کی، اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ اے پروردگار عالم، ہم پر جو ہے یعنی ہمارے لیے جو ہے آسمان سے ایک خوان یعنی دسترخوان ایسا اتار جس پہ طرح طرح کی نعمتیں جو ہے سجی ہوں، جس پر طرح طرح کی نعمتیں سجی ہوں، ایسا دسترخوان، ایسا خوان جو ہے اے پروردگار عالم ہمارے لیے اتار۔ یہ دعا جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آگے جو ہے آپ فرماتے ہیں، وہ ہمارے لیے عید ہو ہمارے اگلے پچھلوں کی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم ہمارے لیے من و سلوہ اتار، اور جس دن یہ من و سلوہ اترے گا وہ دن جو ہے ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، اور ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا، اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا، اور تیری طرف سے نشانی اور ہمیں رزق دے۔ اب اس آیت کریمہ کا پس منظر دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے تھے، ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ خواہش
ظاہر کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے دعا کریں تاکہ اللہ تعالی ہمارے لیے من و سلوہ اتارے، ہمارے لیے دسترخوان اتارے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی، اور ساتھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا جس دن تیری یہ رحمت ہم کو ملے گی، جس دن تیری یہ رحمت ہم کو ملے گی، جس دن یہ تیری نعمت ہم کو ملے گی، وہ دن جو ہے ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جس روز اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت نازل ہوتی ہے، اس دن کو عید منانا، خوشیاں منانا، عبادتیں کرنا اور شکر الہی بجا لانا صالحین کا طریقہ ہے، صالحین کا، ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، بزرگان دین کا طریقہ ہے کہ جس دن ان کو اللہ کی کوئی نعمت ملتی تھی، اللہ کی رحمت ملتی تھی، تو وہ اس دن جو ہے خوشیاں مناتے تھے، عید مناتے تھے، اللہ کی عبادتیں کرتے تھے اور شکر الہی بجا لایا کرتے تھے۔ اور دیکھو بے شک تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری جو ہے، یعنی میرے آقا کی تشریف آوری جو ہے، یقیناً قطعاً حتماً اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ میرے آقا اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت بن کر تشریف لائے ہیں، اور ایسی نعمت، ایسی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو اب جب ایسی نعمت جس دن ملے، ایسی رحمت جس دن ملے، تو ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا رہا کہ ان کو جب نعمت ملتی تھی اللہ کی طرف سے، ان کو جب رحمت ملتی تھی اللہ کی طرف سے، تو وہ عید منایا کرتے تھے، خوشیاں منایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت اپنے اسلاف کے طریقے پر، اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جس دن میرے آقا روئے زمین پر تشریف لائے، اس دن کو ہم عید میلاد کے نام سے مناتے ہیں، عید میلاد کے نام سے مناتے ہیں اور عید مناتے ہیں، عید میلاد مناتے ہیں، عید مناتے ہیں کب؟ 12 ربیع الاول کی تاریخ، 12 ربیع الاول کی تاریخ کو۔ مگر اب دیکھو کچھ لوگ جو ہے وسوسہ یہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے بھولے بھالے سنی مسلمانوں کو بہکانے کے لیے جو ہے وہ یہ وسوسہ ڈالتے ہیں کہ اسلام کے اندر صرف 2 عیدیں ہیں، اسلام کے اندر صرف 2 عیدیں ہیں۔ یہ شیطانی حربہ جو ہے وہ لگا کر اس طریقے سے ہمارے بھولے بھالے سنی مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اسلام کے اندر صرف 2 عیدیں ہیں، 2 عید کے بعد تیسری کوئی عید نہیں ہے، بلکہ عید الفطر، عید الاضحیٰ کے علاوہ اسلام کے اندر اور بھی عیدیں ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ اسلام کے اندر اور بھی عیدیں ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ صرف 2 عیدوں میں نماز رکھی گئی، یہ اور بات ہے کہ اسلام کے اندر جو 2 عید عطا کی گئی اور صرف 2 عید کے اندر نماز رکھی گئی، اور باقی میں جو ہے یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہر عید پر جو ہے نماز ہی ادا کیا جائے۔ اس لیے جو ہے اور عیدوں کا، یعنی ان 2 عیدوں کے علاوہ جو اسلام کے اندر اور عیدیں ہیں، ان کا اسی وجہ سے جو ہے زیادہ چرچا نہیں ہو پاتا، زیادہ چرچا نہیں ہو پاتا۔ ہم اور آپ نہیں جان پاتے ہیں کہ اسلام کے اندر 2 عیدوں کے علاوہ اور بھی عیدیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جو ہے نماز نہیں ہے، نماز کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے۔ اس لیے بھولے بھالے سنی مسلمان جو علماء سے دور رہتے ہیں،
ان کو ان عیدوں کے بارے میں جانکاری نہیں ہے۔ اب دیکھیں حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم جمعہ مومنوں کے لیے عید ہے، جمعہ کا دن مومنوں کے لیے عید ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جب ہر جمعہ عید ہے، میرے آقا کے فرمان کے مطابق جب ہر جمعہ عید ہے تو ایک ماہ میں 4 یا 5 عیدیں آتی ہیں۔ جب میرے آقا نے یہ فرما دیا، بتا دیا کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، تو اب مہینے کے اندر ایک عید نہیں بلکہ 4-5 عیدیں آتی ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اسلام کے اندر صرف 2 عیدیں نہیں ہیں بلکہ اسلام کے اندر اور بھی عیدیں ہیں، اسلام کے اندر اور بھی عیدیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسلمان خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ مسلمان خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ میرے آقا نے یہ فرمایا ہے کہ یوم جمعہ عید کا دن ہے تو مسلمان غسل بھی کرتے ہیں اور صاف ستھرا کپڑا پہن کر جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں۔ اب ایک حدیث پاک اور دیکھیں، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک یہودی کی موجودگی میں یہ آیت پڑھی۔ کون سی آیت؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ جس مجمع میں آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی اسی مجمع میں ایک یہودی بھی موجود تھا۔ اب جب یہ آیت کریمہ اس کے کان سے ٹکرائی، جب اس کے کان سے یہ آیت کریمہ ٹکرائی تو اس نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا کہ اگر یہ آیت ہم پر اترتی، یعنی اگر وہ بتا رہا ہے کہ یہ آیت جو ہے اگر ہم پر اترتی تو ہم اسے عید بناتے، یعنی یہ آیت جس دن اگر ہم پر اترتی، یہ آیت اگر ہم پر اترتی تو جس دن یہ آیت اترتی اس دن کو ہم یہودی جو ہے عید مناتے، اس دن ہم یہودی عید مناتے۔ تو اب حضرت عبداللہ بن عباس نے جواب کیا دیا، سنو۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا یہ آیت ہماری 2 عیدوں کے دن میں اتری، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ تم ایک عید کی بات کر رہے ہو، یہ آیت تو جس دن اتری ہے اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں، ہماری 2 عیدیں تھیں، یعنی جمعہ اور عرفہ کے دن۔ یہ آیت مبارکہ جس دن اتری ہے جمعہ کا دن تھا، عرفہ کا دن تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے بتا دیا، اپنا عقیدہ واضح کر دیا، ہم اور آپ کو یہ نظریہ دے دیا کہ اسلام کے اندر صرف 2 عیدیں نہیں ہیں بلکہ اسلام کے اندر اور بھی عیدیں ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس یہودی سے واضح طور پر فرمایا، واضح طور پر بتایا کہ تم ایک عید کی بات کرتے ہو بلکہ یہ آیت کریمہ جس دن نازل ہوئی ہے اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں، اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں۔ اب دیکھیں اس حدیث پاک کی شرح میں حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ جو ہے میرات المناجم کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جن تاریخوں میں اللہ کی نعمت ملے انہیں عید منانا شرعاً اچھا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی نے بتایا کہ جس دن اللہ کی نعمت ملے اس دن کو اگر عید کے طور پر منایا جائے، خوشی منائی جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو یہ کام جو ہے اچھا ہے، یہ کام اچھا ہے۔ المستدرک کے اندر ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر ایک صحابی رسول ہیں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عرفہ کا دن، قربانی کا دن اور تشریق کے دن
ہمارے عید کے دن ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ عرفہ کا دن، قربانی کا دن اور تشریق کے دن جو ہے، یعنی ایام تشریق جو ہے اس کا جو دن ہے وہ بھی عید کا دن ہے، اور میرے آقا نے فرمایا اور یہ کھانے پینے کے دن ہے۔ اب اس حدیث پاک سے جو ہے معلوم ہوا کہ اسلام کے اندر عرفہ کا دن بھی عید کا دن ہے، قربانی کا دن بھی عید کا دن ہے، ایام تشریق بھی عید کا دن ہے، عید الفطر بھی عید کا دن ہے، اور یوم جمعہ بھی عید کا دن ہے۔ تو اب جو یہ تصور دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر صرف 2 عیدیں ہیں، ان کا یہ تصور جو ہے جھوٹا ہے، ان کا یہ تصور جھوٹا ہے۔ انہوں نے جو یہ جال اپنا پھیلایا، ان کا یہ جال جو ہے سراسر غلط ہے، کیونکہ احادیث سے یہ چیز ثابت ہے کہ اسلام کے اندر 2 عیدوں کے علاوہ اور بھی عیدیں ہیں۔ اسلام کے اندر 2 عیدوں کے علاوہ اور بھی عیدیں ہیں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، عید میلاد النبی تو عیدوں کی عید ہے، عید میلاد النبی عیدوں کی عید ہے، کیونکہ اگر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لاتے تو نہ ہم کو عید الفطر ملتی اور نہ ہم کو عید الاضحیٰ ملتی، کیونکہ یہ عید الفطر اگر ہم کو ملی، عید الاضحیٰ اگر ہم کو ملی تو میرے آقا کے صدقے میں ملی ہے۔ تو جس دن میرے آقا تشریف لائے وہ دن جو ہے عیدوں کے عید کا دن، وہ دن عیدوں کے عید کا دن ہے، کیونکہ اسی عید کے صدقے میں تمام عیدیں جو ہے ہم اور آپ کو ملی۔ اور صرف جو ہے یہ عید جو ہے عید نہیں بلکہ اسلام کی سب سے پہلی عید ہے۔ عید میلاد النبی اسلام کی سب سے پہلی عید ہے، کیونکہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس دن تشریف لائے اس دن سے جو ہے اسلام کی ابتدا ہوتی ہے، کیونکہ میرے آقا نے 40 سال کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کیا، مگر ابتدا وہی سے ہوتی ہے، کیونکہ جب میرے آقا نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا اور کفار مکہ نے دلیل مانگی تھی کہ تم اللہ کے رسول ہو، تمہارے پاس دلیل کیا ہے، تو میرے آقا نے کہا تھا کہ جو میں نے 40 سال تمہارے درمیان گزارا ہے کیا وہ دلیل کافی نہیں ہے؟ کیا میرا وہ گزارنا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ تو معلوم کیا ہوا، میرے آقا کا ہر پل جو ہے وہ دلیل ہے، اور میرے آقا جس دن تشریف لائے وہ دن جو ہے عیدوں کے عید کا دن۔ اس لیے جو ہے 12 ربیع الاول شریف کو جو ہے خوشی منانی چاہیے، خوشی منانی چاہیے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، 12 ربیع الاول کو یوم عید جو ہے ہم ہندوستانیوں نے نہیں بنایا، یعنی ہم ہندوستانیوں نے نہیں کہا کہ 12 تاریخ جو ہے یوم عید کا دن ہے، یا اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا، یا 14ویں صدی کے کسی علماء نے اس بات کو لکھ کر شروع نہیں کیا کہ 12 تاریخ جو ہے عید کا دن ہے، عید کی تاریخ ہے، بلکہ ہمارے اسلاف نے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے بہت پہلے، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے بہت پہلے اور 14ویں صدی سے بہت پہلے جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں ان کے درمیان بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ انہوں نے بھی 12 تاریخ کو خوشی منائی ہے، یوم عید منایا ہے، یوم عید منایا ہے۔ دیکھیں امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب جو ہے الحاوی للفتاوی کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ مالکی بزرگ شیخ ابو طیب محمد بن ابراہیم، امام جلال الدین نے مالکی ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے شیخ ابو طیب محمد بن ابراہیم۔ اب ان کا انتقال جو ہے 395 ہجری میں ہوا ہے، ان کا انتقال 395 ہجری میں ہوا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ 395 ہجری سے پہلے بھی لوگ 12 ربیع الاول کی تاریخ میں خوشیاں مناتے تھے۔ اب امام جلال الدین نے لکھا کیا کہ 12 ربیع الاول کو ایک مدرسے کے پاس سے محمد بن ابراہیم جو ہے وہ گزرے، تو وہاں کے
انچارج یعنی جو منیجر تھے ان کو مخاطب کر کے جو ہے آپ نے فرمایا اے فقی یہ خوشی کا دن ہے لہذا بچوں کو چھٹی دے دو۔ آپ نے ہم اور آپ کو یہ نظریہ دے دیا کہ 12 تاریخ جو ہے وہ خوشی کا دن ہے اور چھٹی کا دن ہے، اس دن جو ہے اپنے کام کاج کو بند رکھنا چاہیے، اس دن اپنے کام کاج کو بند رکھنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے، ذکر نبی کرنا چاہیے، ولادت نبی کا ذکر کرنا چاہیے، اپنے آقا کی تشریف آوری کی خوشی منانی چاہیے۔ یہ آپ نے ہم اور آپ کو نظریہ دے دیا کہ یہ دن جو ہے کوئی معمولی دن نہیں ہے، بلکہ یہ دن جو ہے بہت ہی بلند شان والا ہے۔ اس دن جو ہے اپنے کام کاج کو بند رکھنا چاہیے۔ اور دیکھیں المواہب اللدنیہ کے اندر ہے کہ امام قسطلانی شارح بخاری جن کا انتقال جو ہے 911 ہجری میں ہوا ہے، 911 ہجری میں ہوا ہے۔ آپ نے جو ہے پہلے ربیع الاول میں امت مسلمہ کے جو معمولات ہیں اس کو لکھا، اور لکھنے کے بعد آپ نے آخر میں لکھا کہ اللہ تعالی ہر اس شخص کو سلامت رکھے جس نے آپ کی میلاد کے مہینے کی راتوں کو عید منا کر جو ہے ہر اس شخص پر شدت کی جس کے دل میں مخالفت کا مرض تھا۔ امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ جس نے ربیع الاول کی رات یعنی جس رات میرے آقا تشریف لائے اس رات اس تاریخ کو عید منا کر اس شخص کو جس کے دل میں مخالفت کا مرض تھا، یعنی جو عید سے جلتا تھا، جو عید نہیں مانتا تھا، جو اس کے خلاف فتویٰ دیتا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو سلامت رکھے، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ کس کو؟ جس نے عید میلاد النبی منایا، جس نے عید میلاد النبی منایا۔ امام قسطلانی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اور جو عید میلاد النبی مناتا ہے اس کو انعام کیا ملتا ہے؟ آخری بات سن لیں کہ ولادت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کرنے پر ابو لہب کو قبر میں ہر پیر کے دن جو ہے جو فائدہ ہوتا ہے اس کا تذکرہ کرنے کے بعد جو ہے امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی امت سے جو شخص کہ مسلم ہے اور توحید پر قائم ہے، یعنی اس کا ایمان و عقیدہ درست ہے اور حضور کی ولادت سے وہ مسرور ہوتا ہے، یعنی اپنے آقا کی تشریف آوری پر وہ خوش ہوتا ہے، خوشی مناتا ہے، اور جس شے پر اس کی قدرت پہنچتی ہے حضور کی محبت میں وہ اس کو خرچ کرتا ہے، یعنی 12 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے اس کو جس حیثیت کا بنایا ہے وہ اپنی حیثیت کے حساب سے جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، غریبوں یتیموں مسکینوں کو کھلاتا ہے، اور آپ آگے لکھتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ مجھ کو میری جان کی قسم کہ اللہ تعالیٰ کریم کی جانب سے اس کی جزا نہ ہوگی مگر یہ کہ اللہ اپنے عمیم فضل کے ساتھ جنات النعیم میں اس کو داخل کرے گا۔ یعنی جو 12 تاریخ کو عید میلاد النبی مناتا ہے، آپ قسم اٹھا کر جو ہے فرما رہے ہیں، امام قسطلانی قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ جو ہے جنات النعیم کے اندر داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنات النعیم کے اندر داخل کرے گا۔ ہاں شرط آپ نے یہ لگائی کہ اس کا ایمان عقیدہ درست ہونا چاہیے، اس کا ایمان عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اگر ایمان عقیدہ درست نہیں ہے، آپ لاکھ خوشیاں منا لے، آپ کو یہ خوشیاں منانا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ آپ کو لاکھ خوشیاں منائیں، اگر ایمان عقیدہ درست نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اس لیے ایمان عقیدے کی بھی حفاظت بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ہر چیز سے پہلے جو ہے ایمان عقیدہ ہے۔ اگر آپ کا ایمان درست نہیں ہے، آپ کی ساری عبادتیں بیکار ہیں، آپ کے سارے روزے بیکار ہیں،
آپ کے صدقہ و خیرات سب کچھ بیکار ہے. اس لیے آپ اس کو معمولی نہ سمجھے کہ ہمارا ایمان تو بہت مضبوط ہے، کون لے سکتا ہے، کون لے سکتا ہے. نہیں، شیطان کے پاس اتنا حربہ ہے کہ وہ اتنی آسانی سے آپ کے ایمان کو لوٹ لے گا اور آپ کو اندازہ نہیں لگے گا، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے. اس دور میں طرح طرح کے فتنے جو ہے وجود میں آ چکے ہیں. آپ اپنی ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں اور 12 ربیع الاول شریف کی تاریخ کو جشن عید میلاد النبی منائیں، اپنے آقا کی آمد کی خوشی منائیں اور عبادت بھی کریں، شکر بھی اللہ کا بجا لائیں کہ اس نے ایسی عظیم نعمت، اتنی بلند شان والی نعمت جو ہے ہم اور آپ کو عطا فرمائی. ورنہ تو میرے آقا ہر عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، آپ کسی بھی عالم میں رہ جاتے. مگر یہ ہم اور آپ کا مقدر ہے کہ اگر ہم اور آپ کے ہاتھوں میں دامن آیا تو اللہ کے محبوب کا آیا. آپ اس پر شکر بھی کریں اور اپنے آقا کا ذکر بھی